اگر مسائل نہ بھی یاد رہیں، کم از کم ان مسائل کا سننا بھی کافی حد تک کفایت کرتا ہے کہ کئی چیزیں ایسی ہیں کہ جو جب دوبارہ ہمارے سامنے آتی ہیں تو پھر ہمیں آسانی کے ساتھ ہم ان کو سمجھ بھی لیتے ہیں اور ان کا مفہوم بھی ہم پر واضح ہو جاتا ہے۔ عقیدہ جو انبیاء علیہ السلام کے بارے میں، جو نبیوں کے بارے میں ہے، جو ذات الہیہ کے بارے میں ہے، اس عقیدے کے بارے میں معلومات رکھنا یہ نہایت ضروری ہے۔ کون سمجھتا تھا کہ اتنا پرفتن دور آ جائے گا؟ دین اسلام کو اپنے ہی لوگ جو بظاہر کلمہ پڑے ہوئے ہیں وہی چیلنج کریں گے۔ ہر آدمی اپنے آپ کو عقل کل سمجھے گا اور اسی پر ہی وہ فیصلے کرے گا۔ یہ کبھی سوچا نہیں تھا کہ اسلام پر اتنے حملے جو ہے وہ اسلام قبول کرنے والے لوگ کریں گے، کلمہ کو کریں گے۔ یہ کبھی سوچا نہیں تھا اتنے حملے کریں گے۔ سوشل میڈیا بھرا ہوا ہے، کہیں ہمیں کسی ڈیوڈ کا، کسی جانسن کا کوئی پیغام نظر نہیں آ رہا جو کہ اسلام کے خلاف ہے۔ قبلہ شاہ صاحب، یہ کبھی سوچا نہیں تھا۔ ہاں اختلافات تھے، فرقوں کے اختلاف تھے آپس میں، لیکن براہ راست عبادت کو، براہ راست ان چیزوں کو کہ جس پر جمہور کا موقف تھا، جب سے سلسلے چلے ہیں، جب سے لوگ اس پر تھے، ان چیزوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ دو ہی چیزیں ہو سکتی ہیں، یا تو یہ ہے کہ انہوں نے اپنا کام چھوڑ دیا غیر مسلموں نے، اور انہوں نے جو ہے وہ پرچہ یا خرچہ تھما دیا کہ لگے رہو بھائی۔ یہی ہو سکتا ہے نا کہ آپ کو اپنے اسلام کی خوبیاں نظر آنے کے بجائے آپ کو اس میں عیب نظر آ رہے ہیں، اور حال یہ ہے کہ پھر آپ کسی بات کو تسلیم نہیں کرتے۔ خیر، قرآن مجید فرقان حمید کی 7 قراتیں سب سے زیادہ مشہور اور متواتر ہیں۔ یہ مسئلہ بھی غور طلب ہے، توجہ طلب ہے۔ ابھی ایک ٹرینڈ چل رہا ہے، 7 عشرہ سے قرات کی جائے گی، 7 عشرہ سے قرات کی جائے گی۔ پہلے اس مسئلے کو آپ سمجھ لیجئے، پھر اس پہ تھوڑی سی وضاحت کرتے ہیں۔ تو یہ سب سے زیادہ مشہور ہیں 7 قراتیں، ان میں معاذ اللہ کہیں اختلاف معنی نہیں ہے، یعنی کہ ایسا پڑھنے سے معنی میں اختلاف نہیں ہے۔ مجھے یاد ہے ہم کو بھی شوق ہوا تھا 7 عشرہ کی قرات سے پڑھنے کا، اور جو ہے وہ نماز میں ہی ایک آدھ مرتبہ جو ہے نا والضحیٰ ہم پڑھتے ہیں نا، تو وہ پھر نیچے کو جائے گا والضحی واللیل اذا سجی۔ اب یہ تھا، اب ہمارے وہ جو ہے نا الیکشن سیل کے ڈپٹی صاحب تھے، یہ قصبہ کٹی پہاڑی کی بات 2002-3-4 کی، تو انہوں نے مجھے کہا کہ امام صاحب ماشاءاللہ آپ بہت اچھے ہیں، پڑھے لکھے ہیں، سب کچھ ہے، ساری بات ہے، لیکن ہم جو عام عوام ہے نا ہم سمجھتے ہیں والضحیٰ ہے۔ اب آپ جب والضحی اور اس کو زیر دے دے کے آپ قرات جب کریں گے نا، ہم کنفیوز ہو جائیں گے کہ یہ والا صحیح ہے یا وہ والا صحیح ہے جو ہم پڑھتے ہیں۔ یہ تو جن کو آتا ہے وہ تو سمجھتے ہیں۔ اب اس میں آپ اندازہ لگائیں کہ سورہ اخلاص یا کئی اور صورتیں جو مشہور ہیں، جو آپ نے قل هو اللہ احد کر کے یاد کی ہوئی ہیں، اس میں 7 عشرہ کے حساب سے جب آپ چلیں گے تو آپ کہیں گے یار یا تو یہ صحیح نہیں پڑھ رہے ہمیں، تو ایک انجانے مسئلے میں آپ ایک اختلاف کا شکار ہو جائیں۔ خیر، مسئلے کو سنیے کہ ہے کیا۔ تو یہ قراتیں سب سے زیادہ مشہور ہیں اور متواتر ہیں۔ متواتر کا کیا مطلب ہے کہ ہر دور میں تھیں، ہر دور میں تھیں، ان میں معاذ اللہ کہیں پر بھی اختلاف معنی نہیں ہے، ان کے معنی میں کوئی بھی اختلاف نہیں ہے، سب حق ہیں۔ اس میں امت کے لیے آسانی یہ ہے، امت کے لیے آسانی یہ ہے کہ جس کے لیے جو قرات آسان ہو وہ پڑھے، جس کے لیے جو قرات آسان ہو وہ پڑھے۔ اور حکم یہ ہے، اب حکم دیکھیے کیا ہے، حکم یہ ہے کہ جس ملک میں جو قرات رائج ہے عوام کے سامنے وہی پڑھی جائے۔ ابھی ڈیفینس وغیرہ میں اس میں انہوں نے جو وہ 7 عشرہ کے ساتھ قرآن کے اختتام کی طرف وہ گئے ہیں، لیکن دیکھیں مسئلہ جو ہے وہ اپنی جگہ پر ہے کہ جہاں پر لوگ اس کو سمجھتے ہیں اختلاف میں نہیں آئیں گے، پریشان نہیں ہوں گے۔ چلیے اب شہر کے لوگ ہیں، گاؤں دیہات کے لوگوں کا کیا کیجیے گا،
وہ بندہ کہ جس نے قرآن ہی نہیں پڑھا اس کے کیا کیجیے گا؟ عجیب ایک سلسلہ. بالکل جائز ہے، کہیں کوئی اختلاف ہے ہی نہیں. پہلے کام کرنے سے پہلے آپ پہلے امت کو اس کی تعلیم دیجیے. آپ نے اگر اپنی مسجد میں یہ شوق پورا کرنا ہے سبا عشرہ کا، آپ اپنے نمازیوں کو مسلسل 1 مہینہ اس کی تعلیم دیجیے کہ بھائی یہ ایسے ہوتا ہے، ایسے ہوتا ہے، ایسے ہوتا ہے، لیکچر دیجیے. اور پھر اس کے بعد ان کا ذہن بنے، حصول برکت کے لیے چلائیے. ورنہ حکم یہی ہے کہ جس ملک میں جو قرات رائج ہے عوام کے سامنے وہی پڑھی جائے. جیسے ہمارے ملک میں جو قرات ہے وہ عاصم بروایت حفظ ہے کہ لوگ ناواقفی سے، اگر یہ سبا عشرہ کی قرات شروع ہو جائے گی، لوگ ناواقفی سے انکار کریں گے، انکار کر بیٹھیں گے اور یہ کلمہ کفر ہوگا. انکار کر بیٹھیں گے. مثال کے طور پہ یہ بڑا اس فلسفے کو سمجھنا بڑا آسان ہے. اب کوئی بھی جو ہے نا سبا عشرہ کے ساتھ وہ پڑھ رہے ہیں واللیل اذا سجی، ہم کہیں گے واللیل اذا سجا ہے، یہ ہم نے یا تو یہ صحیح نہیں پڑھ رہے یا ہم صحیح نہیں پڑھ رہے. اور صحیح نہیں پڑھ رہے حالانکہ وہ صحیح پڑھ رہے ہیں. تو اگر نا واقف آدمی واقف نہیں ہے اور اس نے انکار کر دیا، یہاں لکھا ہے وہ معاذ اللہ کلمہ کفر ہوگا. تو آپ تو ثواب لینے چلے تھے، آپ نے قوم کو کہاں ڈال دیا. میں یہی کہتا ہوں کہ علم نافع اس کی دعا مانگو. بھائی علم تو آپ کے پاس ہے لیکن اگر نافع نہیں ہے تو وہ بڑا جو ہے وہ عجیب و غریب جو ہے وہ مسئلہ ہے. تو یہ قرات کے حوالے سے آپ نے سن لیا. سبا عشرہ کی قرات بالکل جائز ہے، بالکل جائز ہے، بالکل جائز ہے. اس میں معنی نہیں بدلتا لیکن ظاہری الفاظ بدل جاتے ہیں، ظاہری الفاظ بدل جاتے ہیں. قرآن جو آپ نے پڑھا ہے جس طرح سے اس کے الفاظ واضح طور پہ زیر زبریں اس کی بدل جائیں گی. تو یہ ایک مشکل مرحلہ جو ہے وہ ہوگا. اس لیے اس بارے میں عقیدہ رکھنا بہت ضروری ہے. مجھے بتائیے کہ دور جدید میں، دور حاضر میں جس طرح سے یہ چل رہا ہے، کیونکہ ہمارے لوگ جب قرات ہم لوگ کرتے ہیں تو اس میں ہمیں تو ہر پہلو سکھایا جاتا ہے کہ آپ کو باہر جانا ہے، کسی اور ملک میں جانا ہے، جہاں جو رواج ہے اس حساب سے وہ کیا جاتا ہے. لیکن ابھی 2-4 سالوں سے اس کا ٹرینڈ بہت زیادہ ہے. تو میرا مشورہ یہی ہے کہ پہلے ہم اپنی عوام کو اس کے بارے میں پڑھائیں، ان کو سمجھائیں اور پھر یہ حصول برکت کے لیے کریں. ورنہ جو قرات جہاں پر رائج ہے اسی کو جو ہے وہ سمجھا جائے. قرآن مجید عقیدہ نمبر 12. قرآن مجید فرقان حمید کی بعض باتیں محکم ہیں، بعض باتیں بالکل واضح ہیں، محکم بالکل واضح ہیں کہ ہماری سمجھ میں آتی ہیں، اور بعض متشابہ ہیں. متشابہ ہیں کہ ان کا پورا مطلب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی نہیں جانتا. تو متشابہ کی تلاش اور اس کے معنی کی تلاش، اس کو گنگالنا، کھوجنا، نکالنا، یہ وہی کر سکتا ہے کہ جس کے دل میں کجی ہو. کجی کا معنی ہے جس کا دل ٹیڑھا ہو، جس کی سوچ اور فکر جو ہے اس میں فطور ہو. وہی آیات متشابہات کے جو وہ پیچھے پڑا رہے گا بطور علم. اگر سیکھے گا تو کوئی وہ نہیں ہے. جیسے آیات متشابہ میں سے یہ ہے کہ قل انما انا بشر مثلکم. شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ یہ آیت متشابہ ہے کہ لوگ کہہ دو کہ لوگوں میں بھی تمہاری طرح کا بشر ہوں. یہی تو انبیاء علیہ السلام کے بارے میں جس قوم نے انکار کیا سب سے پہلے انہوں نے یہی تو کہا کہ آپ بھی ہمارے جیسے بشر ہیں، ہم آپ پر کیسے ایمان لائیں. تو بے شک حضور علیہ السلام کے لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ قل، محبوب آپ ہی کہہ دیجئے، آپ ہی فرما دیجئے، تاکہ کوئی اس معاملے میں جو ہے نا وہ نہ ہو، کوئی یہ نہ کہے، لٹھ نہ اٹھا لے کہ دیکھو بھائی جو ہے وہ اللہ رب العزت نے جو ہے نا ہمیں اس بات کا پابند فرمایا. قل، محبوب آپ بھی کہہ لیجئے کہ میں تمہاری طرح کا بشر ہوں. آگے پھر فرمایا یوحی الیہ، مگر میری طرف وحی کی جاتی ہے. دیکھیں نا آپ اس جملے کو دیکھیں کہ میں تمہاری طرح کا بشر ہوں لیکن میری طرف اللہ کی بارگاہ سے وحی آتی ہے. خود ہی فرق ہوا نہیں ہوا. ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ بھئی میں تمہاری طرح ہوں لیکن میں گورنر جنرل ہوں. تو آپ کو سمجھ جانا چاہیے کہ ہیں تو بشر لیکن ان کا اور ہمارا جو ہے نا وہ
मामला, वो प्रोटोकॉल नहीं है। बहरकैफ ये जो मुतशाबे आयात हैं उनके पीछे नहीं जाना। उम्मत बड़ी परेशानी में आ जाएगी, आती भी जा रही है। ये जितने मुतशाबे हुक्म हैं या जो वाज़े अहकाम नहीं है, जिनको हमारे बुज़ुर्गों ने इसलिए नहीं छेड़ा हमारे बुज़ुर्गों ने कि जो आवाम में आएंगे और लाशऊरी तौर पे लोग फितनों का शिकार होंगे। आज उन्हीं मसलों को जो है वो छेड़ा जा रहा है, उन्हीं को बढ़ा चढ़ा करके पेश किया जा रहा है और आवाम मुसलसल फितनों का शिकार है। बात को ख़त्म करते हैं। वही नबूवत अंबिया अलैहिस्सलाम के लिए ख़ास है। जो उसे किसी गैर नबी के लिए माने काफिर है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में जो चीज़ बताई जाए वो भी वही है, इसके झूठे होने का एहतमाल नहीं है। तो वो जो वही शैतानी है कि इल्का मिन जानिब शैतान है, ये काहिन जादूगरों को, साहिरों को और दीगर कुफार को और फुसाक को ये होती है। उनके दिमाग में नई नई तरकीबें, नए नए जो है वो फसूक आते हैं, फिर वो अजीब व गरीब बातें करते हैं अंबिया अलैहिस्सलाम पर। नबूवत कसबी नहीं है। कसबी, कसब कहते हैं कमाने को। नबूवत कसबी नहीं है कि आदमी इबादत, तहज्जुद, मेहनत करता रहे, रियाजत के ज़रिए से जो है नबी के दर्जे पर फाज हो जाए, ऐसा नहीं है। बल्कि ये सिर्फ अताए इलाही से है। अल्लाह जिसे चाहता है अपने फजल से उसे देता है और उसी को देता है जो इस मनसब अजीम के काबिल होता है। जिस मनसब अजीम के काबिल है, अल्लाह ने उसी को जो है वो नबी बनाया है। और जो हुसूल नबूवत के लिए तमाम अखलाक रजीला से पाक और तमाम जन अखलाक फाजिला से मुज़य्यन होकर जुमला मदारज विलायत तय कर चुका है और अपने नसब और जिस्म, कौल और फेल, हरकत व सकनात में हर ऐसी बात से मुनज़्ज़ह है जो बाइस नफरत है, उसे अक्ल कामिल अता की जाती है जो औरों की अक्ल से बदरजा जायद है। किसी हकीम या फलसफी की अक्ल उसके लाखवें हिस्से तक नहीं पहुंच सकती। ये अकीदा, ये मसला है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अंबिया अलैहिस्सलाम को अक्ल कामिल अता फरमाता है। उनके मुकाबले में किसी को जो है वो इतनी अक्ल नहीं दी जाती कि वो इस लेवल का जो है वो आकर के मुज़ाहिरा करे। जब अंबिया अलैहिस्सलाम को अक्ल कामिल अता फरमाई है तो इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम क्या है? सुभान अल्लाह। आप खातमुन नबिय्यीन हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपके बाद कोई नबी नहीं आएगा। जो अभी इस तरह का जो भी दावा करेगा वो झूठा होगा और उसके खिलाफ जो है वो अलम जहाद बुलंद करना हम सब की जिम्मेदारी होगी। तो ये वो चीज़ें हैं, वो अकीदे हैं कि जिन पर अमल करना, जिनको मानना निहायत ज़रूरी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको अमल की तौफीक करना।